السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن صار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن جس رستے کی ہدایت دیتا ہے وہی سب سے صحیح، سچا اور سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے، قرآن کے معنی کو جاننا اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا، تو اللہ کے فضل توفیق سے اس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں تفسیر قرآن کے نام سے، کہ جس میں اللہ کی توفیق سے مکمل قرآن کریم کی انشاءاللہ تفسیر لی جائے گی۔ اور اس میں جس طرح کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا کہ عصر حاضر کے دو بڑے اہم ترین شخصیتیں کہ جن کا تفسیر کے اس میدان میں بہت اونچا نام ہے، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کی تفسیر بھی ایسی عظیم تفسیر ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شیخین، شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، کہ جو ہمارے الحمدللہ ایک لمبا عرصہ تک ہمارے شیخ رہے ہیں، تو ان کی تفاسیر کی روشنی میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان سے فوائد و مسائل بھی لیں گے، اور مزید بھی اللہ کے توفیق سے جن چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے سابقہ کچھ دنوں سے لے کر قرآن کے علوم اور تفسیر کے اصول کے حوالے سے بیان کیا ہے، تقریباً 5 لیکچر ہے اس میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام ساتھی انہیں سنیے تاکہ پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی کیا عظمت ہے، اس قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ تفسیر کے اصول کیا ہیں۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، تفسیر سیکھتے ہوئے ہمیں کیا منہج طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین کا کیا منہج اور طریقہ تھا، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بلکہ آخر میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ تفسیر میں مختلف لوگوں کے کیا کیا مناہج رہے ہیں، اور ان میں سے ہمیں کیا منہج اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ اہم ترین لیکچرز ہیں کہ جو تفسیر اور اس کے علوم کے حوالے سے ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم واقعی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اس کے معنی کو سمجھنے پر انشاءاللہ اس پر قابلیت حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم بغیر کسی اور تاخیر کے یا بغیر کسی اور تمہید کے، کیونکہ ان لیکچرز کے اندر ساری تمہید گزر چکی ہے، تفسیر کے حوالے سے بھی بیان ہو چکا ہے کہ تفسیر کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا، تو اس لیے ہم آج براہ راست قرآن کریم کی تفسیر شروع کر رہے ہیں، کہ جو سورۃ الفاتحہ سے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے تلاوت شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا دے اور چلا دے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر، صراط رستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، اس کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیری، نہ کہ، المغضوبی، غضب ہوا، علیہم، جن پر، ولا، اور نہ ہی، الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ آمین، اللہ قبول کر لے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ جس طرح کہ ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کا حکم دیا، تو میں نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں بلایا تھا تم آئے کیوں نہیں؟ فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات پر چلے آؤ جب تم کو بلائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اگر کوئی نماز کے اندر بھی ہوتا اور آپ اس کو بلاتے تو آپ کے حکم پر وہ چلا آئے، اور خصوصاً نفل نماز، اور یہ حتیٰ کہ والدین بھی، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والدین آپ کو بلاتے ہیں تو تب بھی آپ کو نفل نماز چھوڑ کر ان کی بات کے لیے آنا چاہیے۔ تو خیر، پھر آپ فرماتے ہیں ان کو کہ میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ۔ تو ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا انتظار میں، تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھائیں گے، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کیا ہے، اس سورت کی کیا عظمت ہے، بلکہ اور بھی اس کے بارے میں صحیح احادیث، یہ ہم نے جو حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہی دوسری ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو آسمان سے آواز آئی جیسے کوئی چیز کھلتی ہے، تو جبرائیل آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ آسمان سے دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا تھا، اور آپ کے لیے، آپ کے اوپر سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا، اور فرمایا کہ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت خوشخبری دی جاتی ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اور اسی طرح اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سورۃ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ سبع المثانی
وہ صورت ہے 7 آیتوں والی جسے بار بار پڑھا دہرایا جاتا ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہی قرآن عظیم ہے۔ کیسے؟ بلکہ دوسری بعض احادیث میں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو ام الکتاب کا نام دیا ہے، ام القرآن کا نام دیا ہے احادیث میں۔ ام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جس کی کسی چیز کا اس کا اصل ہو، تو قرآن کا اصل فاتحہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس حوالے سے ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس مختصر سی چند آیتوں کی صورت میں اللہ نے توحید کو بیان بھی کر دیا ہے، اور اسلام کے مختلف احکامات کا اشارہ بھی کر دیا ہے، اور پھر آخرت میں بندے کی جزا یا سزا کا بیان بھی کر دیا ہے، اور لوگوں کے دنیا میں جو ان کے طور طریقے ہیں چلنے کے، ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ لوگ کون ہدایت پر ہیں اور کون ہدایت سے پھرے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسے ام القرآن کا نام دیا گیا، ام الکتاب کا نام دیا گیا، کہ جس میں قرآن کریم کے تمام موضوعات ان چند آیتوں کے اندر سمٹ گئے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہو کسی بھی کتاب سے پہلے مقدمہ دیباچہ ہوتا ہے، چند صفحے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس پوری کتاب کا، اس کی سمری، اس کا مقصد، بلکہ کتاب کو لکھنے والے کا، اس کے کتاب کا طریقہ کار کیا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب آدمی اس مقدمے کو نہیں پڑھتا تو کتاب کو بھی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مقدمے کو پڑھ لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کو لکھنے والے نے اس کو کیوں لکھا ہے، اور اس میں اس کا طریقہ منہج کیا ہے۔ تو یہی حیثیت ہے سورۃ الفاتحہ کی قرآن کریم میں، اور اسی لیے اس کو فاتحہ کا نام بھی دیا گیا ہے، کہ جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا افتتاح ہوتا ہے۔ تو نہ کہ صرف افتتاح ہے، بلکہ جس طرح بتایا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ، اس کے سمری ان چند آیتوں کے اندر سمٹ آئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر ایک مسلمان کو کس قدر اشد ضرورت ہے کہ اس صورت کو جانے، اس کے معنی کو جانے، اور مزید یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر رکعت کے اندر، نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ کوئی بھی نمازی کیوں نہ ہو، امام ہو، مقتدی ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا، اکیلا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سبھی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اور ہم اس صورت کو کم از کم فرضوں اور جو سنت مؤکدہ اور وتر ہیں، صرف انہی کے اندر کم از کم 30 مرتبہ سے زیادہ ہر روز پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ جس طرح کہ آپ بھی جانتے ہو، مسلمانوں کا حال ہمارے سامنے ہے، کہ اتنی بار دہرائی جانے والی صورت بھی، اس کے معنی بھی ہم کو نہیں آتے ہوتے۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ہماری کیا بے رخی ہے، کیا دوری ہے، اور کس قدر ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں پھر سے آپ کو تاکید کروں گا کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں، وہ لیکچر ذرا سنیے، تاکہ آپ کو مزید اندازہ ہو کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس صورت کے احادیث میں کئی نام آتے ہیں، اور عربی لغت میں کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر جب کوئی چیز بڑی اہم امپارٹنٹ ہوتی ہے، بڑے اس کے فائدے ہوتے ہیں، تو اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے 100 کے قریب یا اس سے اوپر نام ہے، کیونکہ وہ گھوڑا عربوں کا بہت یعنی کہ اہم ترین جانور تھا، شیر کے، اس طرح کے مختلف چیزوں کے۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی صحیح احادیث میں مختلف نام ہیں۔ ان میں سے کچھ ناموں کا ہم ذکر کیا، الفاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، یہ سبھی نام جو احادیث اور قرآن کریم میں اس کے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود اس کو الصلاۃ کا نام دیا ہے، اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کا نام دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر لیا۔ نماز سے مراد یعنی فاتحہ۔ اچھا، کیسے آدھا آدھا کر لیا؟ تو حدیث میں تفسیر آتی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، کیا کیا فرماتا ہے؟ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا، اور ثنا ہوتا ہے کسی تعریف کو بار بار کرنا۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بندہ جو اقرار کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتا ہے۔ بندے کا سوال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار بھی ہے۔ تو اسے فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ آیت آدھی آدھی ہے۔ اس چیز کو تھوڑا یاد رکھیے، آگے چل کر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ آیت آدھی آدھی کیوں ہے، اس کا کیا تعلق ہے۔ تو خیر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو الصلاۃ کا نام دیا، لیکن افسوس کہ جس سورت کو اللہ تعالیٰ الصلاۃ کا نام دیتا ہے، خود اس کو نماز کا نام دیتا ہے، ہمارے ہاں اس سورت کو نمازوں میں نہیں پڑھا جاتا، اور جگہوں پر پڑھا جاتا جہاں پر اس کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ یہ سورت جو ہے دین کے ساتھ ساتھ انسان کے دنیاوی لحاظ سے بہت چیزوں کے فائدہ مند ہے۔ ابو سعید الخدری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، صحابہ کی جماعت، کھانا ان کا ختم ہو گیا تو کسی بستی کے پاس سے گزرے، مشرک کافروں کی بستی تھی، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے نہ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈسا، کہ سانپ بچھو نے، اب وہ چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ مجھے دم کرو۔ بستی والے کہتے ہیں ہم تو دم نہیں کرتے، دم نہیں جانتے۔ اس نے کہا یہ لوگ جو گئے ہیں مسافر، ان کو شاید پتہ ہوگا دم کا، ان سے پوچھو۔ تو صحابہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کس طرح ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈسا ہے تو اس کو دم کرنا ہے۔ تو ابو سعید خدری خود اٹھتے ہیں اور آ کر اس کو دم کرتے ہیں، کس سے؟ صرف یہ فاتحہ پڑھ کر، یہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرتے ہیں، اور ایسے ہو جاتا وہ آدمی جیسے اس کو کوئی تکلیف ہو ہی نہ۔ اب جو ان کی ضیافت مہمان نوازی کرنے کے لیے چند لقمے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ ان کو 30 بکریاں دیتے ہیں۔ انسان کا حال ہے جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے نا تو پھر ساروں کو نکال دیتا ہے۔ تو 30 بکریاں دیتے ہیں ان صحابہ کو معاوضے کے طور پر کہ جو دم کیا تھا۔ اب صحابہ نے کہا بکریاں تو ہم نے لے لی، لیکن ہمیں کھانے کی اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ان کا کیا تقویٰ نہیں، کی پرہیزگاری تھی، حالانکہ بھوک لگی تھی۔ تو بکریاں لے کر مدینہ میں آ گئے، آپ کو آ کر بتایا واقعہ۔ تو آپ پہلے تو آپ ماتے ابو سعید خدری کو، وما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے جس سے دم کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ عظیم صورت ہے جس سے دم کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے تکلیفیں اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں انسان کے ساتھ، بیماریاں وغیرہ، تو سب سے بہترین جس سے دم کیا جا سکتا ہو وہ یہ ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اور ان کی تسلی اطمینان کے لیے فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھ لو تاکہ صحابہ مطمئن اور مزید مطمئن ہو جائیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث آتی ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، کچھ اسلام کی تعلیمات لیں، اپنے بستی کو واپس جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور لوگ آس پاس جمع ہیں۔ پوچھا اس سے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابی ابھی مسلمان ہو کے آئے تھے، سورہ فاتحہ سیکھی تھی، اس نے بھی اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ وہ مجنون، وہ پاگل جو ہے، اسی فاتحہ سے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کس قدر ضرورت ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، لیکن وہ یقین، وہ ایمان پیدا کرنے کی جو صحابہ کرام کا تھا، تاکہ ہمیں بھی وہ تاثیر حاصل ہو۔ تو یہ صورت رقیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے اس کا نام، کہ جس سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس طرح اس کے ناموں میں سے الکافیہ ہے۔ کافی کے معنی کہ جو ہر چیز سے کافی ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نماز میں پورا قرآن پڑھ لیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں تو نماز حدیث کے مطابق، میری بات نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیسے فاتحہ نے پڑھی اس کی نماز نہیں۔ پورا قرآن بقرہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن پڑھ لے بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، لیکن صرف اسی صورت کو پڑھ لے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ فاتحہ کے بعد کی تلاوت سنت ہے، اگر آدمی کرنا چاہیے، ویسے نہ بھی کرے تو تب بھی اس کی نماز مکمل ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کافیہ ہے، نماز کے اندر بھی، ویسے بھی ہر چیز سے کافی ہے۔ کیا اس کے اندر علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں، تو یہ اس کے مختلف ناموں کا ہم نے ذکر کیا۔
اس کی فضیلت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کیا مناسبت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے؟ کہ قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ ہدایت اسی وقت نازل ہوگی، اور یہ ہدایت اسی وقت ہمیں ملے گی، حاصل ہوگی کہ جب قرآن کے پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس پر توجہ ہو، اس کے معنی پر غور و فکر ہو، اس پر تدبر ہو، جس کا میں لیکچر کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے فہم اور تدبر کی کیا ضرورت ہے، ہم کو کس قدر ضرورت ہے۔ اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے انسان کو ہر خیر نیکی کے کام سے روکنے کی۔ پہلی بات تو قرآن آپ کو تلاوت کرنے دے گا ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں ہوگا قرآن تلاوت کرنے کا۔ تلاوت کرنے بیٹھ گئے تو چند آیتیں پڑھ کے اکتا جائیں گے، جس طرح کہ حال ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اور جن کو معنی آتے بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی غور و فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ساری شیطان کی سازشیں ہیں۔ اچھا، اور جو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، ان کا اس پر غور و فکر نہیں ہوتا، اور اگر غور و فکر ہے بھی کیا پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں ہمیں قرآن سے روکنے کے۔ اسے اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ شیطان کو دور کر دو اور قرآن کا جو مقصد ہے ہدایت حاصل کرنے کا، اس کو پوری طرح حاصل کر سکو۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان کی مناسبت ہے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے، اس کی تلاوت شروع کرتے ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ اور پناہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا خطرہ ہے، آپ کے لیے نقصان دے سکتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہو کہ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہو اور آپ کو اس سے بچا لے۔ بچے کو کوئی خطرہ ہو تو کہاں آتا ہے؟ ماں کے پاس بھاگا ہوا، سمجھے نا؟ یہ کیا ہے؟ بچے کا ماں سے پناہ لینا، ماں جان مجھے بچا لو، امی مجھے بچا لو، سمجھے نا؟ تو اسی طرح انسان بعض اوقات جب خطرہ ہوتا ہے تو اپنے سے بڑے کو، ماں باپ کو، اور بعض اوقات کسی اور یعنی کہ افیسر کو، بعض اوقات بادشاہ تک پہنچتا معاملہ کہ اس سے پناہ لیتا ہے، اس سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ دشمن ہے کہ جس دشمن کا نہ فوج لشکر مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ اس کا کوئی بادشاہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے شر سے بچانے والی اگر کوئی ایک ذات ہے کائنات میں تو کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ دشمن یہ ہے شیطان۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ کے سوا کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ کون؟ اللہ تعالیٰ، اس کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان کا لفظ اگر آپ سے معنی پوچھا جائے کیا معنی ہے اس کا؟ ایسے تو بولتے لفظ رہتے ہیں۔ شیطان کا لفظ یہ شیطانہ سے ہے۔ شیطانہ کے معنی کسی چیز کا دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، اور واقع حقیقت ہے۔ تو اس کا نام ابلیس بھی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس، سمجھے نا؟ تو اس کے معنی یہ ہیں، رجیم کے معنی مردود، دھتکارا ہوا، رندا ہوا اللہ کے دربار سے۔ تو اس شیطان کے شر سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور واقعی ہی انسان کو پناہ لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت، شیطان سے بھی اور ہر شریر چیز سے، اور خصوصاً شیطان سے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اور بھی کوئی موقع ہیں اور بلا پڑھنے کے جب شیطان کے وسوسے ہوں، اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ اور انسان کے ساتھ چیزیں ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کے سب سے بڑا ہاتھ کنڈا ہے، اس کا جال یہ بھی ہے کہ دل میں وسوسے پیدا کرنا۔ تو اس میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آنا، اور اسی طرح سے اس کی پناہ میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک صحابی آپ کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں تو خیال آتا ہے، ادھر ادھر کے وسوسے آتے ہیں شیطان کے۔ آپ مانتے ہیں کہ کیا کرو کہ نماز پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی طرف ہلکا سا تھوکو 3 مرتبہ، تو شیطان دور ہو جائے گا۔ اسی طرح غصے کے وقت، کیونکہ غصہ کیا ہے؟ وہ انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جس سے پھر خون کھولتا ہے، رگیں پھولتی ہیں۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی کی رگیں پھولی ہوئی، چہرہ سرخ،
اب میں کہ میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اب میں کہ یہ کہہ دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو ہمیں واقعی اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، خصوصاً ان موقعوں پر۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ یہ با جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ اس کا ہم عام طور پر ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کیا شروع کرتے ہو؟ تو یہاں پر جو فعل ہے، جو آپ کا کام ہے، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، اور یہ قرآن کی بلاغت، اس کی فصاحت ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر ہر چیز سمیٹ دی۔ آپ پڑھ رہے ہو تب بھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے تلاوت کر رہا ہوں، کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں، گاڑی چلا رہے ہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے گاڑی چلا رہا ہوں، سمجھے کچھ بھی ہے۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ فعل کا ذکر اس لیے نہیں کیا تاکہ تمام طرح کے وہ افعال جہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے وہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نام سے، یہاں پر ہم کیونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے تلاوت شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا لفظ بسم اللہ، اسم کا معنی تو نام ہو گیا۔ تو لفظ اللہ جو ہے، جو جس کو ہم لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نام جو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کا ذاتی نام۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا جو ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ لفظ اللہ کے حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ یہ لفظ الالہ ہے، الالہ۔ تو اس میں الالہ میں دو لام ہے اور درمیان میں حمزہ ہے۔ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس لفظ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہو اسے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ آسان بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کون سا حرف اس میں سے نکال دیا جائے تاکہ لفظ بھی پورا رہے، صحیح رہے، معنی بھی پورا رہے۔ تو اس میں درمیان کا حمزہ نکال دیا گیا، دونوں لام کو ملا کر لام کو پر شد ڈال دی گئی، تو کیا بن گیا؟ لفظ اللہ۔ تو لفظ اللہ کس سے ہے؟ الالہ سے۔ اچھا، الالہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ معبود جس کی عبادت کی جائے، کہ جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ، سمجھے نا؟ وہ معبود جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، یہ ہے الالہ۔ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے جس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فاتحہ کے انشاءاللہ اس میں ہم بیان کریں گے کہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ فاتحہ کا حصہ ہے یا الگ سے آیت ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فاتحہ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، فاتحہ سے الگ آیت ہے۔ اور یہی اس وجہ سے آپ دیکھو گے بعض قرآن مصاحف جو ہیں بسم اللہ کے بعد آیت نمبر 1 لکھا ہوتا ہے، اور بعض میں بسم اللہ کے بعد صرف گول دائرہ ڈالا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر نمبر نہیں لکھا ہوتا۔ اسی سے آپ کو اس اختلاف کا پتہ چل جانا چاہیے کہ علماء میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے یا الگ سے آیت ہے۔ لیکن ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی ٹھوس دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو دلیل ہے یعنی کہ احادیث سے، ایک دلیل ہے احادیث سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر لیا ہے، آدھا آدھا۔ اور فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ خود قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ آپ کو وہ صورت دی ہے جو 7 آیتوں والی بار بار۔ تو 7 آیتیں ہونا میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن میں اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے۔ اب 7 آیتیں کیسے ہیں؟ اگر ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر کیا 7 آیتیں پڑھتی ہیں یا الحمدللہ رب العالمین سے؟ تو جو حدیث کے لحاظ سے دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی تھی۔ اس کا معنی ہوا کہ اگر بسم اللہ ہوتی، فاتحہ کا حصہ ہوتی، تو آپ بسم اللہ سے شروع کرتے۔ اگرچہ ہم بیان کریں گے کہ بعض اوقات آپ بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے، لیکن اکثر بیشتر آپ کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ واقعی ہی بسم اللہ جو ہے فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو شیخ صاحب بیان کرنے لگے تھے ہم، کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر لیا۔ آدھا آدھا کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟
حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور یہاں پر بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، نہ کہ بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز، ایک تو حدیث سے دلیل، دوسری اس حدیث سے بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا گیا۔ تیسری دلیل کیا ہے جو عقلی دلیل ہے، شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ فاتحہ کے اگر 7 آیتیں ہیں تو ان 7 آیتوں کو تقسیم کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ نصف آدھی تقسیم کیا میں نے۔ آدھی کیسے تقسیم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی، تعظیم بیان کر رہی کر بندہ۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ آیت آدھی بندے کے لیے ہے، آدھی اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت پر کیا ہے؟ فاتحہ کا نصف ہوتا ہے، فاتحہ کا نصف ہوتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں، کیونکہ اس آیت پر جو ہے فاتحہ کا نصف ہو رہا ہے۔ تو علی کل حال بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے جو راجح قول کے مطابق، لیکن فاتحہ سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے تاکیداً، خصوصاً نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی، جس سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سورت کا دوسری سورت سے فرق محسوس کرتے تھے کہ اب پہلی سورت ختم ہوگی، دوسری سورت شروع ہوئی، تو اس لیے ہر سورت سے پہلے سورت نازل ہوتی تھی، لیکن اس کا حصہ نہیں، سوائے سورۃ النمل کے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے جو خط بھیجا بلقیس کو، ملکہ سبا کو، اس میں کیا لکھا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر پورا بسم اللہ ذکر آتا ہے، وہ آیت کا حصہ ہے۔ تو خیر یہ ہے بسم اللہ کے حوالے سے، بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، کہ جو اسی طرح بسم اللہ کیا نماز میں اگر جہری نماز ہے تو بلند پڑھنا چاہیے، ایسا پڑھنا چاہیے؟ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسا پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار اس کو بلند آواز سے پڑھ لیتے تھے۔ تو دونوں طرح سنت ہے جس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ کے حوالے سے اس کے احکام کے بارے میں قرآن کریم سے پہلے پڑھنا، سورۃ فاتحہ پہلے پڑھنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح ہر سورت کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے بھی، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید آتی ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے کئی ایک ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کو اللہ کی مدد کی، اور ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ سے استعانت حاصل ہوتی ہے، سمجھے نا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں خیر و برکت کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ جس میں خیر و برکت ہوتی ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، خیر و برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھی دور ہوتا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ صحیح حدیث میں کہ لوگوں کی جو شرمگاہیں یا لوگوں کے جسم ہے اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ کا پڑھنا۔ شیطان دور بھی ہوتا، اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل بھی ہوتا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر تمہارے کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو شیطان کو گالی گلوچ نہ کرے، اس سے خوش ہوتا ہے اور پھولتا ہے، لیکن کیا کرے کہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اس چیز کو اٹھا لے، تو آپ مانتے ہیں کہ شیطان سکڑتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے ہر اچھے کام کے لیے۔ تو یہ تھا فاتحہ کے حوالے سے اس کے مقدمات، کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس سورت کے نام کیا ہیں، اور اس سورت کے حوالے سے، اس کے پڑھنے کے حوالے سے، اور اسی طرح اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ہم نے احکام بیان کیے۔ اور میرا خیال آج اتنا ہی کافی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر لیں گے پوری الحمدللہ رب العالمین سے لے کر۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔